آقا میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کا تعارف اور ان کی سوانح حیات کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ولادت آج ہمارے لیے بالکل روشن ہے، آج سب کو معلوم ہے، لیکن جب ولادت ہوئی تھی تو اسے انتہائی مخفی رکھا گیا جی، اور اس طرح سے رکھا گیا کہ گنے چنے افراد کو ہی خبر تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں کسی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ گنے چنے افراد ہی تھے جو ان میں سے بعد میں خاص افراد بنے۔ تو اتنا اگر ہم ہسٹری کے اعتبار سے جانیں اور سوانح کے اعتبار سے جانیں تو اس کے بعد ہمیں امام زمانہ کے بارے میں ڈھونڈنے سے کچھ چیز ملتی ہے ان کی سیرت کے بارے میں۔ مثلاً یہ آثار مل جائیں گے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر امام کس طرح سے آئے، یا یہ آثار مل جائیں گے کہ امام نے دعا کس طرح سے کی۔ لیکن چونکہ امام کی زندگی کا بچپن وہ ہمارے سامنے بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اول ہی سے غیبت میں رکھا گیا ہے، تو ہم بہت زیادہ باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں ان کی سوانح کے اعتبار سے کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کی شمائل کیسے ہیں، قد کیسا ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ وزن کیا ہے، رنگت کیسی ہے، اس قسم کی ہمارے پاس انفارمیشن بہت ہی قلیل ہے۔ ہاں اتنا تاریخ سے ملتا ہے کہ امام کی ولادت جو ہے وہ 255 ہجری میں ہوئی، اور یہ ساری باتیں کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے کہ امام کی سوانح کے حوالے سے کچھ بتایا جائے، تو بہت زیادہ باتیں ہم یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں، صرف اتنا بیان کر سکتے ہیں کہ جو زیادہ مومنین کے لیے کام کی باتیں ہیں کہ امام کے القاب، امام کے القاب میں امام کو مہدی، بقیت اللہ اور قائم آل محمد اور صاحب الزمان کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجت ابن الحسن بھی کہتے ہیں۔ تو میں ایک تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں اس کے حوالے سے کہ بقیت اللہ امام کا جو لقب ہے یہ بڑی شیرینی ہے، بڑی لطافت ہے کہ جس کی وجہ سے لقب امام کو ملا ہے، کیونکہ حضرت آدم کی تخلیق سے ہی رحمانی اور شیطانی لشکر کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی ہے، اور ہمیشہ رحمانی لشکر جو ہے وہ زیر پا گیا ہے، یعنی نقصان اٹھایا ہے۔ خدائی نمائندوں نے، انبیاء نے، اولیاء نے، ان کے اوصیاء نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا ہے، روٹس میں بہت زیادہ کام کیا اور دین کو بچائے رکھا، لیکن الٹیمیٹلی وہ شیطانی لشکر کا شکار ہوئے، ظلم کا نشانہ بنے۔ تو پروردگار عالم نے اس سارے مسئلے کے حل کے لیے جو آخری ذات رکھی ہے وہ زمانے کے امام خدا، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تو ان کے لیے یہ لقب آیا ہے بقیت اللہ۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا بیک گراؤنڈ، اور بقیت اللہ کا لفظی ترجمہ کروں تو اللہ کا بچایا ہوا، لیکن اگر بقیت اللہ کے خود بقیہ کے معنی پہ جائیں، استعمال کے حساب سے دیکھیں تو شطرنج کے اگرچہ کہ شریعت میں سے کھیلنا حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن شطرنج کے کھلاڑی جب کھیلتے ہیں تو ایک وہ چال کہ جس کے چلنے کے بعد مات دے دیتے ہیں، اس آخری چال کو عربی زبان میں بقیہ کہتا ہے، کہ اس کے بعد نو مور موو، اب کوئی حرکت نہیں ہوگی، یہ اینڈ ہے، یہ آخری چال ہے۔ تو امام زمانہ کا لقب یہ رکھا گیا بقیت اللہ، کہ اللہ کا بچایا ہوا وہ آخری چال، وہ آخری موو جو پروردگار عالم کرنے والا ہے، کہ جس کے بعد اب شیطانی لشکر کو کسی قسم کا اسپیس ملنے والا نہیں ہے۔ تو امام کا یہ لقب ہے بقیت اللہ۔ اور ایک اور لقب جو بہت زیادہ بولا جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا، صاحب الزمان۔ کیا مطلب ہے صاحب الزمان کا؟ زمانے کا دوست، ترجمہ کریں صاحب الزمان۔ صاحب الزمان یعنی زمانے کا مالک، الزمان کا لفظ یعنی اس زمانے کا مالک جو ہے
ولی خدا وہ امام زمان ہے. تو ان کو جب ہم کہتے ہیں صاحب الزمان، مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمانے کے مالک ہیں. جی. ولی مطلق ہے، ان کے ہاتھ میں ہے کہ انہی کے طفیل سے جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے مل رہا ہے.